یعنی رمضان شریف جس کو ملا، رمضان شریف پانے کے بعد اس نے کوششیں کاوشیں کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ بتائیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے مغفرت کروا لی؟ کیا ہم روئے گڑ گڑائے؟ اگر نہیں، چند دن بچے ہیں گنتی کے، چند دن، اور آج کا دن تو خاص۔ اللہ کرے جب امام منبر پر جائے تب دعا کرو، جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرو، افطار کے وقت دعا کرو، سحری کے وقت دعا کرو، اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے کہو مولا ہم تو نادان ہی ہیں، ہم تو سیاہکار ہی ہیں، ہم تو مجرم و گنہگار ہی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یاد رکھیے اگر وہ بخش دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ نمازیں بھی نہیں بخشوا سکتی ہمیں، ہماری نمازیں بھی ہماری نجات نہیں دلا سکتی، ہمارے روزے بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتے، ہماری زکاتیں بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتی۔ اگر کوئی بخشوا سکتا ہے تو اس کا کرم ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے۔ اگر جنت میں کوئی چیز لے جا سکتی ہے اس کا کرم ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ آئیے آج سے آخری دن تک بہت غنیمت جانیے اس رمضان شریف کو۔ آپ کو پتہ ہے یہی مالیگاؤں ہے، یہ مالیگاؤں۔ پچھلے سال عید کے بعد ایک خاتون آئی اور اس نے بتایا کہ میرے بچے ہر سال روزہ رکھتے تھے، لیکن اس سال میرے بچوں کا پہلا روزہ چھوٹ گیا رمضان شریف کا، پچھلے سال کے بعد۔ پوچھا گیا کیوں چھوٹا؟ تو کہا کہ اس وقت نہ رات کو ہمارے گھر میں کچھ پکا تھا اور نہ سحری کے لیے ہمارے گھر میں کچھ موجود تھا، تو ہم نے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلا دیا کہ رات کو بھی کچھ نہیں کھائے، سحری میں بھی کچھ نہیں کھائے تو دن کو روزہ کیسے رکھ پاؤ گے، اس لیے سو جاؤ۔ یہ ہمارا شہر مالیگاؤں، ایسے لوگ بھی اس میں بستے ہیں۔ اس طرف کی بستی ہے، بستی کا نام نہیں لوں گا، کسی کا عیب کھولنا مقصد نہیں، کسی کی غربت کا تماشا کروانا مقصد نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ افسوس ہوا کہ مالیگاؤں شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، جبکہ ہم دودھ پی کر سحری کریں، تری کھا کے سحری کریں، قیمہ روٹی کھا کے سحری کریں، ایک سے غذائیں کھا کے ہم سحری کریں، اور ہمارے شہر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ پہلا روزہ صرف اس لیے چھوڑ دیں غربت کی وجہ سے۔ تو کیا میدان محشر میں قدرت ہمیں پکڑے گی نہیں؟ ہم صرف اپنے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے بھی ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح شب قدر میں پڑھ کے بخش دیے جائیں گے اور لوگ بھوکے سو رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی۔ مسلمانوں کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفل پر جتنا زور لگا رکھا ہے، نفل پر زور لگانے والوں پہلے فرائض پر توجہ کرو۔ بھوکوں کا پیٹ بھرنا صلاۃ التسبیح میں محنت کرنے سے افضل ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا صلاۃ التسبیح میں محنت کرنے سے افضل ہے۔ ادھر کسی کی توجہ نہیں ہے، سب اپنی ذات پر توجہ ہے۔ خدا کے لیے دین سیکھو۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین سیکھو۔ دین یہ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش فرمایا۔ خود کا گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا، خود کے گھر میں مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا۔ ایک عورت نے کٹورا بھر کر کے دودھ پیش کیا تحفے میں، گھر سے دودھ منگوایا تو وہ دودھ دیکھ کر کے صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوئے 70 لوگ بول اٹھے آقا کئی دن ہوئے ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا، کئی دن میں کھانا نصیب نہیں ہوا۔ تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ لے اور لے جا کر کے پہلے ان کو پلا دے، اور اس کے بعد صحابہ کو پلایا، پھر آخری میں خود پیا۔ ہمارے پاس یہ نظام کہاں، یہ مزاج کہاں؟ ہم نے ہر چیز پہلے اپنی ذات کو پرائیورٹی دینی ہے، پھر دوسروں کو۔ دین سیکھیے۔